اس کو دریائے کابل اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ پھر آگے پاکستان سے نکل کر پھر دوبارہ افغانستان کابل سے ہوتا ہوا پھر دوبارہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا لیتے ہیں یار، بچپن یاد آ گیا ہمیں، 25 سال پیچھے جو ہے میں چلا گیا۔ پرندوں کی آوازیں ہیں چہچہانے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو انار ہے وہ گندم بھی ہے یار اس طرف۔ نمک آپ نے خود ڈالنا ہے بعد میں، ٹھیک ہے، وہ نمک ڈال کے نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ جو ہے توت ہے بھائی یہاں پہ، لیکن اس کی شاخیں جو ہے بہت اوپر ہے۔ مولانا صاحب جو ہے زور لگا رہے ہیں۔ واہ، یہاں پہ رکنے کی وجہ یہ ہے ابھی کہ یہاں پہ ایک ساتھی ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے چیری کے جو پھل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ضیافت کریں گے ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں چترال میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دریائے چترال بھی، جسے دریائے کابل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، بروز اس جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم جو ہے رات کو بہت لیٹ پہنچے تھے اسلام آباد سے، تقریباً صبح 4-5 بجے، تو ایک گیسٹ ہاؤس میں جو ہے ہم نے یہاں پہ ریسٹ کیا ہے۔ بہت ہی زبردست بندے ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہیں، اور جب اگر آپ بھی آتے ہیں چترال کی طرف تو آپ بھی ان کے پاس، اگر میں اس کا جو ہے نمبر وغیرہ جو بورڈ لگا ہوا وہ میں سب کے سامنے پیش کر دوں گا، تو آپ بھی یہاں پہ آ کے ان کے پاس اگر ریسٹ کریں تو بہت ہی زبردست لوگ ہیں، فیملی کے لیے بہت ہی مناسب جگہ ہے۔ تو دریا جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ چترال میں جب آپ سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھائی میں بس گر گئی، گاڑی گر گئی، لوگ جو ہے لاپتہ ہو گئے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تقریباً جو ہے زیادہ تر ان کو لاشیں ابھر آتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے یہ لاشیں نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیچھے جو ہے دریا سارا بہہ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے بہت ہی کھلا ایریا ہے جہاں پہ دریا جو ہے اس کا پانی جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی جگہ پہ جو ہے خشکی بھی ہے۔ ابھی جون جولائی میں جو ہے کہتے ہیں یہ جو خشکی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ساری فل اپ ہو جائے گی، کیونکہ اس پر جتنی جو ہے برفیں جو ہے پگھلیں گی تو پانی جو ہے زیادہ آئے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن بالکل جو ہے ہمارا جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کے پیچھے ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انار کا درخت ہے، لیکن اس کے بھی پھل جو ہے نہیں آئے۔ آپ کو جو ہے یہاں پہ دریائے چترال کے ساتھ جو بروز کا علاقہ ہے اس میں جو ساتھ کے گاؤں ہیں ان کا نظارہ بھی کراتے ہیں کہ کس قسم کے یہاں پہ جو لوکل لائف ہے، ان کے جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ وغیرہ جو ہے آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو انار ہے اس کے، وہ گندم بھی ہے یار اس طرف۔ جی گندم ہے، ماشاءاللہ یہ گندم ہے۔ آئیے آپ کو چترال کی گندم کا بھی مناظر تھوڑے سے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے گندم ہے یہاں پہ۔ آئیے آپ کو یہاں پہ جو ہے توت کا درخت ہے۔ مجھے میرا بچپن یاد آ گیا ہے، میں نے کوئی شاید 25 سال پہلے جو ہے شاید توت کا درخت دیکھا ہوگا۔ اچھا، لیکن اس وقت ہم اوپر چڑھ جاتے تھے۔ یہ جو ہے توت ہے بھائی یہاں پہ، لیکن اس کی شاخیں جو ہے بہت اوپر ہے۔ مولانا صاحب جو ہے زور لگا رہے ہیں۔ واہ، یہ آگے قاری ضیاء الدین صاحب نے جو ہے یہ ہمیں ایک شاخ پکڑ کے دی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی جو صحت ہے، ان کو جم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گھروں میں گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بلیک والا ہے، اس کو ٹرائی کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ پکا ہوا ہے، پہلے جو ریڈ والا تھا نا وہ کچا تھا۔ یہ دوسرا لیتے ہیں یار، بچپن یاد آ گیا ہمیں، 25 سال پیچھے جو ہے میں چلا گیا۔ ماشاءاللہ یہ باغ ہے بھائی ماشاءاللہ لوکل کا، راستے پہ جو ہے نا کناروں پہ پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جو ہے یہ ساری گندم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ویری نائس۔ ابھی کچھ سوال ہیں میرے ذہن میں، وہ مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے کون کون سی لوکل یہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں چترال میں؟ فصلیں ایک تو گندم ہوتی، گندم، اچھا، دوسرا جوار، جوار ہوتا ہے، اور دال ماش جسے کہتے ہیں، اوکے، وہ بھی تقریباً یہاں پہ یہاں کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو پھل ہیں وہ کس پھل قسم کے یہاں پہ پہ ہوتے الحمدللہ ہر قسم کے پھل یہاں پہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں؟ اور خاص کر توت کا موسم ہے اس وقت اس وقت بہت ٹھیک ہے، زبردست موسم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انار انار کا تو ابھی سیزن نہیں آیا نا، نہیں، ابھی ابھی تقریباً پھوٹ بڑی رہے عید کے بعد ہیں، انشاءاللہ، بڑی عید کے بعد تو پھر آنا پڑے گا ہمیں انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا، بلکہ سب کو اچھا، دعوت ہے ہماری طرف سے صحیح، چترال کا۔ اور پھر اخروٹ، اوکے، توت،
अखरोट हर किस्म की खुबानी भी होती है ना? खुबानी बहुत ज़बरदस्त, अभी खुबानी का मौसम है। हाँ, तो हमें तकरीबन कोई 20 दिन बाद इंशाल्लाह नहीं यार, खुबानी उनको आज पकेगी। कर लेना तो 20 मिनट। आज कच्चे पके हैं थोड़े से, अच्छा। वो भी आपको खिला सकते हैं। ठीक है, चेक करेंगे। खुबानी जो है यहाँ पे जो बहुत मशहूर है, सुना हुआ है आपकी भी और गिलगित बल्तिस्तान में जी भी। जी, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा वाफर बहुत ज़्यादा। मकदार में होते हैं, लेकिन अच्छा। यहाँ पे हमारे यहाँ भी हर घर में तकरीबन खुबानी एक का दरख्त रहता है। वेरी हर गुड। घर में होता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, मौलाना साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे हर घर में तकरीबन खुबानी का दरख्त जो है वो रहता है। तो देखेंगे इस वक्त जब हम आए हुए हैं तो खुबानी के जो दरख्त हैं उनकी क्या कंडीशन है, आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो बता रहे हैं कि यहाँ के जो अनार है ना, ये उसके अपनी मिठास की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे पीछे इस तरफ से जो है दरियाए काबुल, दरियाए चित्राल भी जा रहा है, तो उसको आगे जाके फिर दरियाए काबुल बोलते हैं। लेकिन बकौल यहाँ के जो मकामी हैं उनके असल में दरियाए चित्राल ही है, काबुल से कोई दरिया नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप दरिया देख रहे हैं पीछे, ये यहाँ चित्राल से ही निकल रहा है। मतलब यहाँ के पहाड़ों से जो मेल्ट होती है ना बर्फ़, उससे ये दरिया जो है सारा निकल रहा है। लेकिन इसको दरियाए काबुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिर आगे पाकिस्तान से निकलकर फिर दोबारा अफ़गानिस्तान काबुल से होता हुआ फिर दोबारा पाकिस्तान में इंटर होता है, तो इसलिए जो है इसको दरियाए काबुल कहा जाता है। लेकिन ये असल जो है इसकी जो बुनियाद है वो दरियाए चित्राल से ही है। आइए आपको अभी रेस्ट हाउस दिखाते हैं अंदर से किस तरह के। जी, ये इस वक्त हम अपने गेस्ट हाउस में आ चुके हैं। रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस, नाश्ता जो है माशाल्लाह वो भी लग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। इत्तिहाद रेस्ट हाउस है। मैं आपको बाहर से इसका बोर्ड भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जहांगीर साहब जो हैं ये माशाल्लाह यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं इस रेस्ट हाउस के। अपना नंबर प्लीज़ बताइए, अगर किसी ने आना हो तो अगर रब्ता करे लोकेशन वगैरह। 0345 222 6827। आइए, ये जो है जहांगीर साहब के साथ ही चलते हुए मैं आपको बाहर इनका बोर्ड दिखाता हूँ जो इंटर पॉइंट है इनका गेस्ट हाउस का। वो आप देखें चित्राल से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब आप जब आ रहे हैं पीछे इस्लामाबाद, सवात वगैरह या दीर से, तो मेन रोड पे ही है। चित्राल से जब आपके 10 किलोमीटर बाकी होंगे तो वहाँ पे जो है आपको ये रेस्ट हाउस कह लें या गेस्ट हाउस मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे। ये मेन रोड है जो इस्लामाबाद वगैरह से आ रहा है। आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं इस वक्त चल रही है यहाँ पे। और इस तरफ ये जो है इत्तिहाद गेस्ट हाउस जगह का नाम है, बरोज़ कोट इस गांव का नाम है। और रब्ता नंबर भी आपको सामने नज़र आ रहा है। जब भी आप आएँ इनसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे। ख़ुसूसी तौर पर कोई भी दोस्त अगर वीडियो देख के आते हैं तो आपने फिर उनसे जो है ना ताउन, आप वैसे ही माशाल्लाह अच्छे अखलाक के हैं, जान पहचान से अच्छा जान पहचान से पहले ही इन लोगों ने जो है ना बहुत अच्छा उनके लिए हम जो भी होगी ना मेज़बानी वो करेंगे। उसके अलावा पूरे चित्राल की डिटेल, पूरा रोड मैप आपको इंशाल्लाह जहाँ से भी जो मेहमान आएंगे जी और हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल होते हैं जी चित्राल के अंदर ना, तो वो फेस्टिवल के भी इनको गाइड कर लेंगे। सही, और कोई बात इधर प्रोग्रामात चित्राल के अंदर होते हैं जी। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम उनको ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं जी देसी जो हम जी सही, वो सारे इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जी। तो हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं दोबारा। ये आप देख सकते हैं इसका जो अंदर दाखिल होने का रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है। सुबह जब हम फजर को पहुँचे थे तो परिंदों की इतनी खूबसूरत यहाँ पे आवाज़ें थी कि अभी भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन शायद नहीं सुने क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है। तो ये खूबसूरत सा रास्ता, आप अंदर आएँगे तो इनसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे। अब आइए नाश्ते की टेबल पे जो है आप सब क्या बताते हैं कि नाश्ता जो है इनका किस तरह है, उसका मैं रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। परिंदों की आवाज़ें हैं चहचहाने की। बिस्मिल्लाह, ख्याल करें आप, करें क्या चलें इंतज़ार। बिस्मिल्लाह, आप लें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये जो है ठीक है। बहुत ही खूब है। नमक आपने खुद डालना है बाद में, ठीक है? वो नमक डाल के नहीं देंगे आपको ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डालें। जी, अभी हम यहाँ पे रुके थे दोपहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मुझे बहुत ही जो सिंपल सा माहौल है यहाँ का वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं आपको मस्जिद जो है अंदर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखें, एक जो पानी है वो भी कुदरती पानी यहाँ पे साथ साथ बह रहा है इसका।
اور یہ مسجد کے اندر کا آپ دیکھیں منظر ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ دیکھیں اور اس کے احاطے میں جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ فروٹ لگے ہوئے ہیں. مجھے ان کا نام نہیں پتہ لیکن میں نے شاید زندگی میں یہ کبھی کھائے ہیں. اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کھائے بھی شاید پاکستان میں ہی ہوں گے. پہلے میں نے دور سے جو ہے خوبانی سمجھ رہا تھا لیکن یہ مجھے منظر جو ہے نا بہت ہی پسند آیا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت ایک مسجد ساتھ میں جو ہے پانی کے برساتی پانی گزر رہا ہے. اس کی جو آواز ہے جھرنوں کی وہ آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے. اور اس طرف جو دیکھیں آپ یہ چھوٹی سی مسجد ہے ماشاءاللہ. مسجد کا برآمدہ ہے, یہ صحن ہے. بزرگ نوازی یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. بہت ہی خوش ہوئے جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے جو ہے درخت نظر آ رہے ہوں گے اس مسجد میں ہر طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیچھے جو ہے ہندو کش پہاڑیوں کا سلسلہ جو ہے یہاں سے پیچھے سے شروع ہو رہا ہے. تو آئیے آپ کو جو ہے باہر کا ماحول دکھاتے ہیں اس طرف کی کیا ماحول ہے. اچھا یہاں پہ رکنے کی وجہ یہ ہے ابھی کہ یہاں پہ ایک ساتھی ہیں جو مسجد میں ساتھی تھے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے پہلی مرتبہ کوئی جو چیری کے جو پھل ہیں وہ 10-15 دانے کہتے ہیں تیار ہوئے ہیں تو وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ضیافت کریں گے ان سے تو انہیں کا انتظار ہو رہا ہے. آ رہے ہیں بھائی صاحب وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے اہل جو علاقہ ہیں موجود ہیں. آپ کا نام کیا ہے سر؟ مختار صاحب جو ہیں پشاور میں ہوتے ہیں, امام و خطیب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس مسجد مدنی کے جو امام صاحب ہیں یہاں پہ ان کی امامت میں ہم نے نماز پڑھی. محمد سعید الدین صاحب بہت شکریہ. اور نور محمد صاحب کو تو آپ جانتے ہیں, ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. جی انسپیکٹر صاحب. اچھا یہاں پہ زیادہ تر پولیس والے ہیں. چترال میں تو ویسے ضرورت نہیں ہے پولیس کی لیکن زیادہ تر جو ہے سارے جو حضرات ہیں پولیس ہے. انسپیکٹر صاحب جو ہے ماشاء ریٹائرڈ ہے نا, ریٹائرڈ ہو چکے. چلے اللہ پاک آپ کو زندگی عطا فرمائے. ماسٹر صاحب تو ماشاءاللہ اقبال بلند, اللہ پاک خوش رکھے ان کو. تو بہت ہی مطلب ہے کہ مہمان نواز حضرات ہیں یہاں پہ. دل خوش ہو جاتا ہے چترال میں آ کے. انور بھائی جو ہے یہ چیری لے کے آئے اپنے گھر سے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار محبت ہے آپ کی, بہت شکریہ. ہم یہ جو ہے ٹرائی کریں گے ادھر ہی. یہ ابھی پک رہے ہیں میرے خیال سے. ابھی میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں؟ بہترین ذائقہ. انہیں بھی دینا, بہت ہی بہترین ہے. بہت شکریہ انور بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. یار میٹھے ہیں ماشاءاللہ, بہت پکے.